800 میٹر کے بعد سورج کی روشنی سمندر کے اندر سفر نہیں کر سکتی. 800 میٹر کے بعد نیچے اندھیرا ہے، کالی رات ہے، اوپر 12 بجے کا سورج ہے اور آسمان صاف ہے اور چمکتی دھوپ ہے، اور سمندر میں 800 میٹر کے بعد اندھیرا ہے اور اس میں کھرب ہا کھرب ملین ٹریلین اللہ مچھلیوں کو پیدا بھی کرتا ہے، زندگی بھی دیتا ہے، رزق بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے، غذا بھی پہنچاتا ہے. کسی ایک سے ایک لمحے کے لیے میرا رب غافل نہیں ہے. لا يعزب عن ربك من مثقال ذرہ، ایک ذرے سے ایک ذرہ بھی تیرے رب کی نظر سے چھپ نہیں سکتا. اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، جدھر جاتے ہو چلے جاؤ، اللہ کھینچ کے واپس لائے گا، اپنے سامنے کھڑا کرے گا. تو موت کے بعد کیا ہے؟ میں مختصر ہر چیز کا جواب قرآن سے دے رہا ہوں. موت کے بعد کیا ہے؟ تو میرا رب کہتا ہے یوم نسیر الجبال. میرا رب کہتا ہے پہلے ایک ہے طارق جمیل کی موت اور ایک ہے کل کائنات کی موت. ابھی مارتا ہوں ایک ایک کو اور ایک دن ماروں گا سب کو. وہ کیا ہے؟ اذا وقعت الواقعہ، اس نے ہونا ہے. لیس لوقعتها کاذبہ، اسے روک کوئی نہیں سکتا، اسے جھٹلا کوئی نہیں سکتا. خافضۃ الرافعہ، کچھ اونچے کچھ نیچے. کیسے ہوگا؟ اذا رجت الارض رجا، زمین میں زلزلہ. وبست الجبال بسا فکانت هباء منبثا، اور پہاڑ تھر تھرائے کپ کپائے اور ریزہ ریزہ ہو گئے. یہ ایک دن آنے والا ہے. یوم تشقق السماء، آسمان پھٹے گا. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت، ہر شے اکھڑ گئی، ہر شے کو اکھاڑ پچھاڑ دیا. اذا الشمس كورت، سورج. واذا النجوم انكدرت، ستارے. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑ. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، جانور. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، یہ تمہارا دو سمندر، یہ سب میرا رب کہتا ہے مٹا دوں گا، ختم کر دوں گا، کچھ باقی نہیں چھوڑوں گا. كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فان، ہر شے کو فنا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ایک تیرے رب کو بقا ہے، باقی سب کو موت ہے. سب کو موت دے کر پھر اللہ ملک الموت سے پوچھے گا، موت کے فرشتے سے، کون باقی ہے؟ حالانکہ اللہ کو پتا کون باقی. زمین والے مر گئے، آسمان والے مر گئے، پیچھے رہ گئے 4 فرشتے جنہوں نے عرش کو پکڑا ہوا ہے اور 4 فرشتے جو اللہ کے مقرب ہیں. تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کون باقی؟ کہے گا یا اللہ بھائی یہ فرشتے باقی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے عرش کے فرشتوں کو موت دے دو. تو دھڑم گریں گے عرش کے فرشتے. پھر اللہ تعالیٰ کہا کون باقی؟ تو کہیں گے یا اللہ یہ جبریل میکائیل اسرافیل اور تیرا غلام. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جبریل میکائیل مر جائیں. تو اللہ کا عرش بول پڑے گا، عرش یا اللہ جبریل میکائیل کو بچا لو. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کو فقط كتبت الموت على من كان تحت عرشی، چپ ہو جاؤ، میرے عرش کے نیچے سب کو مرنا ہے. یہ کیا دنیا ہے، یہ کیا دنیا ہے. کس کے پیچھے ایمان کے سودے ہو رہے ہیں، کس کے پیچھے جھوٹ بول بول کے مال بیچے جا رہے ہیں، کس کے پیچھے رشتے اور ناتوں کو توڑا جا رہا ہے، کس کے پیچھے بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے. یہ کیا ہے، یہ کیا دھوکہ ہے، یہ دھوکے کا گھر، یہ مچھر کا پر، یہ مکڑی کا جالا. گزر جاؤ اس سے اپنی آخرت کا سامان تیار کرتے ہوئے. تو اللہ کہے گا کون باقی؟ کہے گا یا اللہ اسرافیل اور تیرا غلام. اسرافیل کے ہاتھ میں وہ سور ہے جو پھونک رہا ہوگا. تو اللہ کہے گا اسرافیل مر جائے. وہ گیا اسرافیل، اور جو سور تھا وہ اڑ کر جیسے یہ فانوس لٹکا ہوا چھت کے ساتھ، ایسے عرش کے ساتھ جا کر وہ لٹک جائے گا سور. پھر اللہ کہے گا کون باقی؟ تو اب ملک الموت کی ٹانگیں کانپنے لگ جائیں گے، سب کی روح نکالنے والے کی باری آ گئی. کہ اللہ سب تو اوپر تو ہے اور نیچے میں ہوں. تو میرا اللہ کہے گا مر جا، تو بھی میری ایک مخلوق ہے، خلق من خلق. تو ملک الموت ایک چیخ مارے گا، ایسی چیخ مارے گا کہ زمین آسمان ہوتے تو پھٹ جاتے، وہ پہلے ہی پھٹ چکے ہیں. سب کو موت دینے کے بعد اللہ کہے گا من کان لی شریکا فلیات، کوئی ہے میرے مقابلے تو آؤ آؤ. من کان لی شریکا فلیات، کوئی میرے مقابلے میں ہے تو آؤ آؤ. من کان لی شریکا فلیات، کوئی میرے مقابلے ہے تو آؤ آؤ. کون آئے؟ سب کو تو موت دے چکا ہے. پھر اللہ زمین آسمان کو جھٹکا دے گا، کہے گا انا الملک، میں بادشاہ ہوں. پھر دوسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا القدوس السلام المومن، میں ہوں قدوس سلام مومن. پھر تیسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا این الملوک، بادشاہ کہاں ہے؟ این الجبارون، ظالم کہاں ہے؟ این المتکبرون، تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ لمن الملک اليوم، آج بادشاہ کون ہے؟ کوئی ہو تو جواب دو. پھر اللہ خود کہے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ کی بادشاہی ہے، اللہ کی بادشاہی ہے، اللہ کی بادشاہی ہے جس سے زوال نہیں. عباسی خلیفہ واسط باللہ مرنے لگا 32 سال کی عمر میں. تو جب موت نے، جب بڑا ظالم تھا، بڑے علماء شہید گئے اس خلق قرآن کے مسئلہ میں. تو جب موت نے جھٹکا دیا تھا یا من لا یزال ملکہ ارحم من زال ملکہ، اے وہ بادشاہ جس کا ملک ختم نہیں ہو سکتا، اس پہ رحم کر جس کا ملک ختم ہو گیا. ملک ختم ہو گیا.
پھر اللہ تعالیٰ کہے گا انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانا الذی اعیدها، میں نے دنیا کو بنایا، میں نے مٹایا، اب دوبارہ زندہ کروں گا۔ اب اگلا مرحلہ آ گیا، وہ کیسے ہوگا؟ وہی اللہ نے قرآن میں بتایا، وہ کیسے ہوگا؟ یوم نسیر الجبال، ہم پہاڑوں کو ہٹا دیں گے، سمندر مٹا دیں گے، وتری الارض بارزہ، زمین ننگی ہوگی، کھلی، نہ پہاڑ، نہ صحرا، نہ دریا، نہ سمندر، نہ جھیل، نہ ساؤتھ پول، نہ نارتھ پول، یا برف جمی ہوئے، قاعا صفصفا، وحشرناہم، اور پھر میں تمہیں جمع کروں گا، فلم نغادر منہم احدا، ایک بھی پیچھے نہیں چھوڑوں گا، کس لیے؟ لقد احصاہم، میں نے گھیرے میں لیا ہوگا، وعدہم عدا، ایک ایک کو گن گن کے اٹھاؤں گا، وکل آتی ہے یوم القیامت فردا، اور آج تم سب اکیلے اکیلے میری بارگاہ میں پیش کیے جاؤ گے، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، میں نے تمہیں جیسے ماں کے پیٹ سے تنہا نکالا تھا، آج تمہیں تنہا نکالوں گا، عُرَاةً حُفَاةً غُرْلًا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، ننگے بدن، ننگے سر، ننگے پاؤں اللہ تعالیٰ اٹھائے گا قبروں سے، ہو خبر پھٹے گی، خبر پھٹے گی، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ تو جنہوں نے اللہ کو ناراض کیا ہوگا وہ قبر سے نکلتے ہی کہیں گے یہ تو وہ دن آ گیا جس سے ہمیں لوگ ڈراتے تھے، تیاری کر لو، تیاری کر لو، تو کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، قرآن سورہ یاسین، کہیں گے ہائے ہمیں کس نے اٹھا دیا، ارے ہمیں موت ہی دے دو، یہ کس نے اٹھا دیا؟ تو جنہوں نے اچھی زندگی گزاری ہوگی وہ قبروں سے، وہ بھی قبروں سے نکلیں گے تو وہ ان کو جواب دیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہی تو وہ دن ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اور نبیوں نے سچی خبر سنائی تھی، اسی کے لیے تو ہم تیاری کرتے رہے، تم غافل رہے۔ پھر میرا رب جمع کرے گا، سورے کیسے جمع کرے گا؟ یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ، آج تم سب اللہ کے بارگاہ میں پیش ہوگے، کوئی چھپ نہ سکے گا، سب کھڑے ہوئے ہیں، اور پھر کیا ہوگا؟ وجاء ربک والملک صفا صفا، پہلے فرشتے آئیں گے، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان کے فرشتے آئیں گے، پھر میرے رب کا عرش آئے گا، وجاء ربک والملک صفا صفا، میرا رب آئے گا، وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، 8 فرشتوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہوگا، 8 فرشتوں نے، آج اب 4 ہیں، اس دن 8 کے انہوں نے اٹھایا ہوا ہوگا، اور وہ اوپر سے نیچے آئے گا اللہ کا عرش، اس کی آواز اور دہشت سے سارا مجمع مرد عورت بے ہوش ہو کے گر جائے گا، سب بے ہوش، کیا نبی، کیا شہید، کیا بڑے گئے جو۔ پھر میرے نبی نے فرمایا سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گا، سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گا، میں کھڑا ہو کر دیکھوں گا تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کا پایا پکڑ کے کھڑے ہوں، تو آپ نے فرمایا مجھے نہیں پتا وہ مجھ سے پہلے بے ہوش میں آئے یا اللہ نے ان کو بے ہوشی نہیں کیا، اس بے ہوشی کے بدلے میں جو دنیا میں دے دی تھی، جب انہوں نے کہا تھا تجھے دیکھنا چاہتا ہوں تو اللہ نے کہا نہیں دیکھ سکتے، اب تھوڑا دکھا دے، تو اللہ نے تجلی ڈالی تو 40 دن کے لیے بے ہوش ہو، 40 دن کے بعد ہوش آیا، تو سب سے پہلے میرے نبی کو ہوش آئے، پھر باقیوں کو ہوش آئے گا، پھر اللہ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو جوڑا پہنائے گا، اول من یکسا ابراہیم، انبیاء بھی ننگے اٹھائے جائیں گے، تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے گا، پھر اللہ اپنے فرما اس کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے پہنائے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد سارے انبیاء کو پہنائے گا، اس کے بعد کون ہے؟ ڈاکٹر صاحب، صدر صاحب، وزیر صاحب، کون؟ اس کے بعد آپ نے فرمایا اللہ مؤذنین کو کپڑے پہنائے گا، مؤذن وہ تمہاری تنخواہ لینے والا، ہر کوئی ڈانٹتا ہے جس کو اذان دیر سے کیوں دی، اذان جلدی کیوں دی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ مؤذن کو کپڑے پہنائے گا، پھر اس کے بعد اپنے اپنے درجات کے مطابق اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا پہنائے گا، پھر میرا رب کہے گا یا عبادی انی انصت لکم منذ ان خلقتکم الی یوم احییتکم، میرے بندو میں نے تمہیں پناہ میں پیدا کیا، پیدا ہونے سے موت تک میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا، صرف تمہیں دیکھتا رہا، تمہاری سنتا رہا، فالیوم انصتوا لی، آج میں بولوں گا تم سنو گے، ہذہ صحفکم تقرأ علیکم، ابھی میں تمہاری فائل کھولنے والا ہوں، یوم تبلی السرائر فما لہ من قوت ولا ناصر، دنیا میں پردے ڈال دو، رات کو زنا ہو رہا ہے پردے ڈال رہا ہے، رات کو تہجد کوئی پڑھ رہا ہے پردے ڈال رہا ہے، ایک رات کو ننگا ناچ دیکھ رہا ہے اللہ پردے ڈال رہا ہے، ایک رات کو دعائیں مانگ مانگ کے رو رہا ہے اللہ پردے ڈال رہا ہے، ایک جھوٹ بول کے سودا بیچ رہا ہے اللہ پردہ ڈال رہا ہے، ایک سچ بول کے بیچ رہا ہے اللہ تعالیٰ پردہ ڈال رہا ہے، لیکن کہ یوم تبلی السرائر، آج ہم پردے اٹھا دیں، ہم کہیں گے وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، آج نافرمانوں کو الگ کر دو۔ یہ دنیا جزا سزا کی جگہ نہیں ہے، یہ امتحان ہے۔ پھر میرا رب کہے گا جنت آئے، ازلفت الجنت للمتقین، پھر میرا رب کہے گا جہنم آئے، وبرزت الجحیم للغاوین، پھر رب کہے گا پل صراط بچھایا جائے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اللہ فرمائے گا ترازو لایا جائے، ترازو، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، پھر میرا رب کہے گا حساب شروع کیا جائے، بلاؤ،
فلاں بن فلاں کو بلاؤ. یجاء بابن آدم یوم القیامہ فیوقف بین یدی اللہ تعالی کانہ بزج. ہر آدمی کو فرشتے مرد کو عورت کو اللہ کے سامنے جب کھڑا کریں گے تو ایسے کانپے گا جیسے چھوٹا بکری کا بچہ کانپتا، ایسے کانپ رہا ہوگا ایسے. تو اللہ تعالیٰ کہے گا اعطیتک وخولتک وانعمت علیک ارنی ماذا صنعت فیہا. میرے بندے تجھے پانامہ میں بہت کچھ دیا تھا، تو آج کیا لائے ہو میرے لیے، دکھاؤ تو صحیح. تو جو اسی کے چکر میں پڑا رہا اور آگے کچھ نہ بھیجا وہ کہے گا یا رب جمعتہ وثمرتہ وترکتہ اکثر ما کان. یا اللہ وہ تو میں وہیں پاناما میں چھوڑ کے آ گیا، اگر اجازت ہو تو میں لے آؤں. تو اللہ کہے گا پاناما تو مٹ چکا ہے، تو میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں وہ نہیں، ارنی ماذا قدمت. جو پیچھے چھوڑ کے آئے ہو میں اس کا سوال نہیں کر رہا، جو آج لائے ہو وہ کدھر ہے. لاؤ بھائی، اس کی اچھائی بھی لاؤ، برائی بھی لاؤ، نیکی بھی لاؤ، گناہ بھی لاؤ، اچھا بھی لاؤ، برا بھی لاؤ، جھوٹ بھی لاؤ، سچ بھی لاؤ. آج لاؤ، بندگی بھی لاؤ، غفلت بھی لاؤ، ظلم بھی لاؤ، عدل بھی لاؤ. ہر چیز کو تولو. دنیا میں آپ چیزیں تولتے ہو، آخرت میں اللہ عمل تولے گا. ہائے ہائے جس کے عمل گھٹ گئے اور گناہ بڑھ گئے. تو اللہ اکبر، ایک فرشتہ اعلان کرے گا ان فلان من فلان قد خفت موازینہ وشقی شقاء لا یسعد بعدہ ابدا. فلاں فلاں کا بیٹا، فلاں فلاں کی بیٹی، اس کی نیکیاں گھٹ گئیں، وہ ہار گیا، وہ ہار گئی، اب یہ کبھی کامیاب نہ ہوگا. ایک اللہ آسمانوں پر دیکھ رہا ہے. ایک دن میں مروں گا، ایک دن آپ مریں گے، ایک دن کائنات ایک دن مرے گی. آج جمعہ ہی ہوگا، ایسا ہی سورج نکلے گا جس سے آج نکلا تھا. اب تو آگے جا چکا ہے، اس سے پہلے ہی کام تمام ہو جائے گا. ایسا ہی جمعہ ہوگا جیسے آج جمعہ ہے، اور کراچی کی صبح ایسے ہی ہوگی جیسے آج ہوئی ہے. رات رخصت ہوئی ہوگی کہ کل آؤں گی. دن آنے کے لیے تیاریاں کر رہا ہوگا کہ میرے آنے کا ٹائم ہو چکا ہے. پرندے گھونسلوں سے نکلنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں. کوے سب سے صبح بیدار ہوتے ہیں، وہ کراچی کا رخ کر رہے ہیں کہ کہاں سے دانہ دن کا ہم نے چونا ہے. سوئے ہوئے کتے بلیاں انگڑائی لے کر گلیوں میں پھرنا شروع ہوئے ہیں، اور صبح صبح مزدوروں کی دوڑ لگ رہی ہے، ریڑھی والوں کی دوڑ لگ رہی ہے، منڈی والوں کی دوڑ لگ رہی ہے. مالدار لوگ ابھی سوئے ہوئے ہیں، 10 بجے اٹھیں گے، پھر دیکھیں گے ناشتہ کیا کرنا ہے. اور دفتروں میں جھاڑو دیا جا رہا ہے، کھیتوں میں زمیندار ہل چلا رہا ہے، کوئی بیج بکھیرنے کے لیے مٹھی یہاں لا رہا ہے، کوئی پانی کا راستہ بدلنے کے لیے کسی کو یہاں لا کے مارنے کے لیے تیاری کر رہا ہے. کہیں ماں بچے کو اسکول بھیجنے کے لیے جلدی جلدی روٹی بنا رہی ہے یا سلائس گرم کر رہی ہے. کہیں دیہاتوں میں عورت مکھن کا پیڑا بنا کے اور وہ اس میں سے برتن سے نکال رہی ہے، اور کہیں دودھ کو گرم کرنے کے لیے چولہے میں لکڑیاں ڈال رہی ہے، اور کہیں جانے کے لیے تیاری ہو رہی ہے، کہیں دلہن دلہا کو سجانے کے لیے جلدی جلدی سے تیاریاں کی جا رہی ہیں. ایسی ہی صبح دفتروں کو بھاگے جا رہے ہیں، 22ویں گریڈ والے بھی اور 4تھے گریڈ والا بھی. دفتروں کی تیاری ہے. حسین لاکھانی جیسے بڑے بڑے سیٹھ مالدار وہ اپنے کاروباروں کا حساب کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں کہ آج میں نے سارا حساب کرنا ہے کہ میرے پاس کتنا ہے کتنا نہیں ہے. اور ماں اپنے بچے کے منہ میں یوں لقمہ توڑ کے یہاں لائی ہے اور اس کے منہ میں ڈالنا چاہتی ہے. یہ ایسی ہی صبح ہوگی جس کا میں نے نقشہ کھینچا ہے کہ ایک دم فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ. الفاظ ہیں یا ایٹم بم ہیں. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت اقتربت الساعة وانشق القمر ازفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. الله أكبر. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا
قرآن جس لہجے میں قیامت کو بیان کرتا ہے، میں نے اس لہجے میں آپ کو قرآن سنایا ہے کہ قرآن کے لہجے میں جلال آ جاتا ہے، ہیبت آ جاتی ہے، دھمکی آ جاتی ہے، روب آ جاتا ہے، غصے کی شکل بن جاتی ہے کہ کیا ہوگا کہ ایک آواز آئے گی۔ میرے نبی پہ قربان جاؤں، اتنی تصویر کھینچی ہے کہ کپڑا لینے والا جیب سے بٹوا نکال کے نوٹ گن رہا ہے، اور کپڑا دینے والا 10 میٹر تو ناپنے کے بعد یوں کینچی ڈال رہا ہے، یوں کینچی یہاں ہے، کپڑا یہاں ہے، نوٹ یہاں ہے، لقمہ یہاں ہے، مکھن کا پیڑا ایسے ہے، اور روٹی یوں توے پہ جا رہی ہے، اور یہ ہل چل رہا ہے، اور یہاں سے یوں وہ اپنے پانی کا راہ بدل رہا ہے، پرندہ یوں پرواز کے لیے پر اٹھاتا ہے، اور سکیڑنے سے پہلے، لقمہ منہ میں جانے سے پہلے، کسی زمین پہ پڑنے سے پہلے، ہل زمین کا سینہ چیرنے سے پہلے، پرندے کے پر سکیڑنے سے پہلے، اور کینچی کپڑے کو کاٹنے سے پہلے، اور نوٹ دکاندار کو پہنچانے سے پہلے، اور دستے اور شاہی دربار میں تخت پر تاج سجانے سے پہلے، اور دلہن کو بندیا پہنانے سے پہلے، اور دلہا کو سہرا پہنانے سے پہلے، اور کرسی پر کرسی والے کے بیٹھنے سے پہلے ایک خوفناک آواز آئے گی، اور لقمہ یوں چلا جائے گا، ماں ادھر گرے گی، بچہ ادھر گرے گا، مکھن کا پیڑا ادھر جائے گا، برتن وہاں جائے گا، کسی ادھر گرے گی، پانی ادھر جائے گا، پرندہ یوں اوپر نہیں اٹھے گا، وہ نیچے گرے گا، تخت شاہی الٹا دیا جائے گا، سہرے بکھر جائیں گے، پھول مرجھا جائیں گے، نغمے نوحے میں تبدیل ہو جائیں گے، زندگی موت کا خوفناک پنجہ اپنے گردن کے اوپر محسوس کرے گی۔ آج پرندوں کی موت، انسانوں کی موت، زمیندار نے یوں مٹھی میں بیج ڈال کے بکھیرا، اور وہ یہاں آ کر آگے جانے کی بجائے پیچھے چلا گیا، اور ڈھیر بن کے نیچے گر گیا، نیچے گر گیا، آگے نہیں گیا۔ کھاد کی مٹھی یوں چل رہی تھی کہ وہ یوں ہو گئی، ہل یوں چل رہا تھا، ہل ادھر گرا، بیل ادھر بھاگا، زمیندار ادھر گر کے مرا، بیل وہاں جا کے مرا، موت نے اپنے پنجے پھیلا دیے۔ وَإِذَا الْمَنِيَّةُ أَنْشَبَتْ أَظْفَارَهَا أَلْفَيْتَ كُلَّ تَمِيمَةٍ لَا تَنْفَعُ۔ کپڑوں کو پوچھنے والا نہیں، دربار ہے بیٹھنے والا نہیں، دکان ہے چلانے والا نہیں، فیکٹری ہے مشینیں بند ہیں ان کے پہیے کو گھمانے والا نہیں، منڈیاں خاموش ہیں، ساز خاموش ہیں، زبانیں گنگ ہیں، آنکھیں بے نور ہیں، زمین تھر تھرائی ہے، آسمان کپ کپایا ہے، پہاڑ لرز کے ریزہ ہو گئے، ریت بن گئے، اور سارے بچے کیا، ماں دودھ پلانے والے بچے کو سب سے زیادہ قریب رکھ، اور اس کو سب سے پریفر کرتی ہے، باقیوں کو پیچھے رکھتی ہے، دودھ پلانے والے کو قریب کرتی ہے۔ اور میرا اللہ کہتا ہے تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جب وہ دھماکہ آئے گا تو دودھ پیتے بچے کو ماں یوں اچھال دے گی جیسے رد کی ٹوکری کو، جیسے وہ باسکٹ گندگی والی کو یوں اٹھا کے ہم باہر پھینکتے ہیں۔ ماں میرے رب نے یہ نہیں کہا میں باپ کی طرح پیار کرتا ہوں تم سے، میرے رب نے کہا میں ماں کی طرح تم سے پیار کرتا ہوں، اور ماں سے زیادہ پیار کرتا ہوں 70 گنا۔ تو وہ ماں جس سے اللہ اپنے پیار کو تشبیہ دیتا ہے، وہ بچے کو یوں پھینکے گی، اور بچہ وہ گرے گا، اور وہ بھاگے گی، بادشاہ بھاگے گا مجھے بچاؤ، فوجیں بھاگیں گی ہمیں بچاؤ، یہ پہرے دار بھاگیں گے ہمیں بچاؤ۔ آج کوئی نہیں بچے گا۔ ایک دھماکہ، سارے حسن و جمال ماضی کا افسانہ بن جائیں گے، ساری شہنشاہیاں ماضی کا افسانہ بن جائیں گی، سارے فیکٹریوں کے چلنے والے پہیے وہ جام ہو کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ پھر اللہ پہلے آسمان، شیطان کی آج باری آ گئی، وہ جب اس کو اسرائیل پکڑنے لگے گا وہ زمین میں غوطہ لگائے گا، ہم تو پانی میں غوطہ لگاتے ہیں، وہ زمین میں غوطہ لگائے گا، وہ دوسرے کنارے سے جا نکلے گا، آگے پھر اسرائیل کھڑے ہوں گے، پھر وہاں سے غوطہ لگائے گا اور جا کے وہ دوسرے کنارے سے نکلے گا، آگے اسرائیل کھڑے ہوں گے، پھر غوطہ لگائے گا، چوتھے کنارے نکلے گا، آگے موت کا فرشتہ، آخر یہ بولے گا کمبخت مجھے کہاں لے جاؤ گے؟ کہ جہاں تو ساری دنیا کے انسانوں کو دھکا دے کے گراتا رہا، بدبخت آج تیری باری بھی ہے، الا امک الہاویہ، آج ہاویہ تیرا ٹھکانہ ہے۔ آج شیطان بھی مرا، پہلا آسمان مر گیا، ٹوٹ گیا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتوں آسمان کے فرشتے مر گئے، نہ کبھی مرنے والے۔ پھر میرا اللہ پوچھے گا کون باقی ہے؟ ملک الموت کہے گا عرش کے 4 فرشتے اور ہم 4 فرشتے، باقی سب مر گئے۔
تو میرا اللہ کہے گا فَلْيَمُتْ جبریل و میکائیل، جبریل و میکائیل کو مار دے. تو اللہ کا عرش سفارش کرے گا یا اللہ جبریل و میکائیل کو تو بچا لے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسکت فقد كتبت الموت على من كان تحت عرشی، خاموش، میرے عرش کے نیچے سب کے لیے موت ہے. میرے بچوں، یہ زندگی کھیل تماشا نہیں ہے، تمہارے پیچھے پورا سسٹم چل رہا ہے. یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ لڑنے کی چیز نہیں، یہ جھگڑنے کی چیز نہیں. یہاں سے جنازے اٹھتے ہیں، یہاں سے موت کسی کو چھوڑنے والی نہیں، نہ کسی عورت کو، نہ کسی مرد کو، نہ کسی بادشاہ کو. اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بہارا. ہرکلے کے کیا کیا نہ حسرت سے دارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. تو حرص و ہوس کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھیرے مارا. قزاق اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نقارا. کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹھ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا. سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. اٹھتے جنازے دیکھو، اجڑے قبرستان دیکھو، شکستہ قبریں دیکھو، مٹی ہوئی قبریں دیکھو. میں ہمایوں کی قبر پہ گیا، ایک اوپر تعویذ ہوتا ہے قبر کا، ایک نیچے اصل قبر ہوتی ہے. ہمایوں ہند کا بادشاہ، ایک چھوٹے سے کمرے میں قبر. میں کمرے میں داخل ہوا، ٹارچ جلائی کے اندھیرا تھا. دہشت سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ پورے کمرے پر چمگادڑوں کا قبضہ تھا. میں 5 سیکنڈ نہیں کھڑا ہو سکا، میں بھاگا. ہاں دیکھو دیکھو دیکھو، یہ دنیا کے بادشاہ کا آخری انجام ہے. جاؤ قبر والوں سے پوچھو، تم تو کہا کرتے تھے ہم بڑے بادشاہ ہیں، تمہاری بادشاہیاں کہاں چلی گئی؟ ان وزیروں سے پوچھو، تم تو کہتے تھے کہ ہمارے بغیر نظام نہیں چلتا، تمہاری وزارتیں کہاں چلی گئیں؟ تمہاری صدارتیں کہاں چلی گئیں؟ تمہاری قوتیں کہاں چلی گئیں؟ موت نے مٹا دیا، موت نے دبا دیا، موت نے ہلا دیا، موت نے لرزا دیا، موت نے کھڑکھڑا دیا. فَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. اگر میں آج مر گیا ہوں تو کیا آپ نہیں مرو گے؟ اگر یہ آج مر گیا ہے تو وہ نہیں مرے گا. اگر آج اس کا جنازہ اٹھا ہے تو کل اس کا نہیں اٹھے گا. اگر مزدور مر گیا ہے تو کیا بادشاہ نہیں مرے گا؟ اگر وزیر مر گیا ہے تو کیا فقیر نہیں مرے گا؟ ہاں ہاں ہاں، سب کے لیے موت ہے، موت ہے، موت ہے. ایک طارق جمیل کی موت ہے، ایک زید عمر بکر کی موت ہے، اور ایک کل کائنات کو اللہ موت کی نیند سلانے والا ہے. اذا زلزلت الارض زلزالها، زمین میں زلزلہ. اذا السماء انفطرت، آسمان کی موت. واذا الكواكب انتثرت، ستاروں کی موت. واذا البحار سجرت، سمندروں کی موت. اذا الشمس كورت، سورج کی موت. واذا النجوم انكدرت، ستاروں کی موت. واذا الجبال سيرت، پہاڑوں کی موت. واذا العشار عطلت، جانوروں کی موت. واذا البحار سجرت، سمندروں کی موت. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. ساری کائنات کو موت دینے والا ہے اور خود موت سے پاک ہے. اس کا ایک ہی حبیب ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اسے فرمایا عش ما شئت، میرے حبیب جتنی زندگی لینا چاہتے ہو میں حاضر ہوں دینے کو، لیکن میری ایک بات یاد رکھو، فإنك میت، موت تجھے بھی آئے گی. میرے بھائیو، اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو راضی کر لو. مسلمان ہونا بہت بڑی دولت ہے. میں 6 بر اعظم پھرا ہوں، دنیا کے بادشاہوں سے ملا ہوں، مالدار فقیروں سے ملا ہوں، جنہیں اللہ کا نہیں پتا. ان سے زیادہ درد مند انسان دنیا میں کوئی نہیں جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. ان سے زیادہ دکھی انسان کوئی نہیں جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. ان سے زیادہ ناکام انسان کوئی نہیں. اللہ کو پا لینے والا کبھی نہ ہارا اور اللہ کو کھو دینے والا کبھی نہ جیتا. اللہ کو راضی کرنے والے کے مقدر میں ہار نہیں ہے. چاہے سولی پہ لٹک جائے، چاہے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، چاہے آگ میں جلا دیا جائے، چاہے جانوروں کے آگے قیمہ کر کے پھینک دیا جائے. جس نے اللہ کو پا لیا وہ کبھی نہ ہارا. اس نے کچھ نہ کھویا، اس نے سب کچھ پایا. اور جس نے اللہ کو کھو دیا اس نے سب کچھ کھو دیا، سب کچھ لٹ گیا. بھائیو، میں آج جھولی پھیلانے آیا ہوں. میں سیاسی آدمی نہیں ہوں، میں جھولی پھیلانے آیا ہوں، ووٹ کے لیے نہیں. میں اس بات کی جھولی پھیلانے آیا ہوں کہ آج تم سارے کلمہ گو مسلمان بھائی اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو راضی کر لو. جتنا بڑا سودا کرنا پڑے کر جاؤ، جتنی بڑی قیمت دینی پڑے دے جاؤ، اور اپنے اللہ کو راضی کر جاؤ. جان پہ کھیلنا پڑے کھیل جاؤ، مال لٹانا پڑے لٹا دو، عزت آبرو داؤ پہ لگے لگا دو، پر اللہ کو نہ ہاتھ سے جانے دو. اللہ تمہارا ہے تو سب کچھ تمہارا ہے، اللہ تمہارا نہیں تو کچھ بھی تمہارا نہیں ہے. فرعون کی باندھی مسلم عورتیں بہت سی موجود ہیں بیان میں، عورتوں کے لیے سنا رہا ہوں، تمہارے لیے بھی سنا رہا ہوں. فرعون کی ایک باندھی تھی، مسلمان ہو گئی. عورت تو کمزور ہوتی ہے، پھر وہ باندھی ہو تو اور کمزور ہوتی ہے، اور کلمہ چھپتا نہیں ہے. اس کا ایمان اس کے دل میں تھا پر وہ نکل ہی پڑا. خوشبو کون چھپا سکے؟ خوشبو کیسے چھپ سکتی ہے؟ اس کے ایمان کا پتہ چل گیا. فرعون نے اسے پکڑوایا. اس کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک دودھ پیتی تھی، ایک انگلی پکڑ کے چلتی تھی. اس نے بڑے کڑا میں تیل ڈالا، اس کے نیچے آگ جلائی، تیل کھولنے لگا. اس نے دربار سجایا اور اس کے اپنی باندھی کو بلایا، اس کی 2 بیٹیوں کو بلایا. یہ مائیں سن رہی ہیں کہ ماں اولاد کے لیے کیا کچھ کر گزرتی ہے، کیا کچھ کر گزرتی ہے. مامتا سے تاریخ
तारीख भरी पड़ी है। और अल्लाह ने भी जो अपनी मोहब्बत को तशबीह दी है कि मैं अपने बंदों से मोहब्बत करता हूं, तो बाप की मोहब्बत से तशबीह नहीं दी। अल्लाह ने कहा मैं मां से 70 गुना ज्यादा प्यार करता हूं। उसने कहा फिरौन ने कहा अगर तू मूसा के रब पे ईमान लाई तो तेरी दोनों बेटियों को जला दूंगा इस तेल के अंदर, और तुझे भी जला दूंगा इस तेल के अंदर। हाँ हाँ, लोग समझते हैं मौत बहुत बड़ी सजा है। अरे जिसने अल्लाह को पा लिया उसके लिए मौत तोहफा है। वो दुनिया के दुखों से नजात पा गया और आखिरत की नेमतों के का हकदार बन गया। तो फिरौन की बांदी ने कहा फिरौन ये तो मेरी 2 हैं, अगर मेरे पास और होती, मेरे पास 100 होती तो मैं 100 भी अल्लाह के नाम पे कुर्बान कर देती। फक़्ज़ मा अंतक़ाज़, कर जो तुझे करना है। उन्हें बड़ी बेटी को पकड़ा, उन्हें कहा अम्मा हाय हाय, उस माँ से पूछो जिसके आगे जलता हुआ तेल और उसमें उसकी बेटी को डाला जा रहा हो और वो अम्मा कहे और उसका एक बोल माँ का, एक बोल बेटी की जान बचा सकता हो, कलमा कुफर कह जा, घर में जाके तौबा कर ले, माफ हो जाएगा, मैं कुर्बान जाऊं। एक मकाम ईमान का ऐसा आता है कि कुर्बान होना ज्यादा महबूब हो जाता है जान बचाने से। उन्होंने कहा अम्मा, उन्होंने कहा बेटी सबर, अल्लाह के नाम पे कुर्बान हो जा। इधर आ सितमगर, हुनर आजमाए तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाए, अह न कर लबों को सी, इश्क है दिल लगी नहीं, सीने पे तीर खाए जा, आगे कदम बढ़ाए जा, यानी जबान हाल से कह दे के हाँ सताए जा। हाँ हाँ, इश्क की आग ऐसे ही भड़कती है, शमें ऐसे ही फरोजा होती हैं, ये कुमकुमे तो बुझ जाते हैं, लेकिन ये ईमान वाले जो शमें जला गए ये आज तक रोशन हैं, जिनकी रोशनी में चलने वालों को रास्ता मिल रहा है। उन्हें बड़ी बच्ची को पकड़ा, टांगों से पकड़ के यूं डाला, वो हाय करती गई और वो चटक गई और वो जल गई और वो भुन गई मछली की तरह, तली गई मछली की तरह। माँ है, उसका कलेजा फट गया लेकिन आंखों से आंसू का एक कतरा नहीं निकला। सबर देखना हो तो इसे देखो, सबर पढ़ने से नहीं आता, इसे देखो, एक कतरा नहीं निकला तो उसने कलेजा फट गया। तो अल्लाह ने मां की आंखों से पर्दा हटाया और उसने देखा अपनी बेटी की रूह को निकलते हुए। बेटी कह रही अम्मा सबर करो, अभी जन्नत में इकट्ठे हो जाएंगे। फिर उन्हें छोटी बच्ची को पकड़ा, दूध पीती, जिसे पता भी नहीं मेरे साथ क्या होने वाला है, उसकी तो आह भी ना निकल सकी और उसे उन्होंने तेल में डाल दिया और वो जल के कोयला हो गई। मां की आंखों से पर्दा हटाया, अल्लाह ने मां ने बच्ची की रूह को निकलते देखा, कहा अम्मा सबर सबर, अभी इकट्ठे हो जाएंगे। फिर जब उसको पकड़ने लगे तो उसने कहा फिरौन मेरी एक ख्वाहिश पूरी करोगे? क्या? जब मुझे भी जला दो तो मुझे और मेरी बेटी की हड्डियां बाहर न फेंकना, हमें इकट्ठे कहीं दफन कर देना, इकट्ठे कहीं दबा देना। फिरौन ने कहा हाँ तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर दी जाएगी। हाँ, दुनिया में अल्लाह फिरौनों को मोहलत देता चला आया, लेकिन फिरौनों को मार के दिखाया। नमरूदों को मोहलत देता चला आया, फिर नमरूदों को मार के दिखाया। कारूनों को मोहलत दी, फिर कारूनों को मार के दिखाया। फिर जन्नत और जहन्नम का निजाम बनाया। फिर एक दिन मुझे भी खड़ा करेगा और तुम्हें भी खड़ा करेगा। फिर एक तबका जन्नत का हकदार बनेगा, एक तबका आग का हकदार बनेगा। फेंक दिया, जल गई, हड्डियां निकल आई। उन्हें हड्डियों को उठाकर जमीन में दबा दिया। 2000 साल गुजर गए। मेरा नबी दुनिया में मूसा अलैहि सलाम के 2000 साल बाद आते हैं और आप मेराज पे चलते हैं। जब आप बैतुल मक़दस से मेराज को उठे तो आपको जमीन से जन्नत की खुशबू आई। तो आपने इरशाद फरमाया जिब्रील मैं जन्नत की खुशबू सूंघ रहा हूँ, ये कहाँ से आ रही है? तो आपने जिब्रील ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, फिरौन की बांदी अपनी बेटियों के साथ, अपनी हड्डियों के साथ जिस जगह पर दफन है, जिस दिन उसे दफन किया गया था, उस दिन से आज तक ये खुशबू आ रही है और ये क़यामत तक खुशबूदार रहेगा। ये जमीन का टुकड़ा कि यहाँ वो दफन है जिसने अल्लाह के साथ सौदा कर लिया। अल्लाह से सौदा कर लो, अल्लाह से सौदा कर लो। ये सौदा हुसैन ने किया अल्लाह के साथ, एक सौदा यजीद ने किया, उसने खून बहाया, उसने जुल्म किया। अरे जालिम कभी हरा नहीं होता और मजलूम कभी खुश्क नहीं होता। जालिम पे कभी बहार नहीं आती और मजलूम पे कभी खिज़ा नहीं आती। अल्लाह जालिम को मोहलत जरूर देता है, लेकिन एक दिन है जब अल्लाह जन्नत को सजाएगा और जहन्नम को भड़काएगा और तराजू को लटकाएगा और पुल सिरात को कायम करेगा और अपने अर्श को लाएगा और खुद फरिश्तों को बुलाएगा। फिर तारिक जमील को कब्र से उठाएगा, सरदार उजैर को कब्र से उठाएगा, जैद अमर बकर को कब्र से उठाएगा। फिर मुझसे सवाल करेगा मैंने तुम्हें दुनिया में इज्जत दी, माल दिया, बताओ आज मेरे लिए क्या करके लाया है? बोलो आज क्या करके लाए हो? या अल्लाह की क़यामत से टक्कर ले जाओ, या अल्लाह की जहन्नम को पानी से बुझा दो, या अल्लाह की जन्नत को आग लगा दो, या कब्र में जाने से इनकार कर दो, या मौत से लड़ने की ताकत दिखा दो, या ये तर्ज जिंदगी छोड़ो जिसने हमें हलाक कर दिया, अल्लाह के सामने रुसवा कर दिया। मौत है, जन्नत है, जहन्नम है, आखिरत है, अल्लाह है, रिसालत है, मोहम्मद मुस्तफा की हस्ती है जो तुम्हारे लिए पिस गया, लुट गया, दांत तोड़वाए, खून हुआ। जाओ चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें ताइफ के पहाड़ों में ले जाऊं और मैं तुम्हें वहां खड़ के सवाल करूं, काश ताइफ के पहाड़ों की ज़बान होती तो वो सबसे पहले हमें तुम्हें लान तान करता। अरे तुम्हें शर्म ना आई कि तुम्हारा नबी तुम्हारे लिए खून हो गया। कि हर जानिब अनवार के बादल छाते हैं, हर जानिब अनवार के बादल छाते हैं, हर जानिब अनवार के बादल छाते हैं,
ہر جانب انوار کے بادل چھاتے ہیں، ہر جانب انوار کے بادل چھاتے ہیں، چھاتے ہیں، لگتا ہے حسنین کے نانا آتے ہیں، بہت عمدہ، بہت عمدہ، کہ بہت لگتا عمدہ، ہے ماشاء حسنین اللہ، کے ماشاء نانا اللہ۔ آتے ہیں، ہر جانب انوار کے بادل چھاتے ہیں، لگتا ہے حسنین کے نانا آتے ہیں، کہ جس گھر میں سرکار کی محفل سجتی ہے، 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 اس گھر کو جبریل سجانے آتے ہیں، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، اس گھر بہت کو عمدہ، جبریل زندہ باد، سجانے زندہ باد، آتے ہیں، سبحان اللہ۔ ہر جانب انوار کے بادل چھاتے ہیں، لگتا ہے حسنین کے نانا آتے ہیں، کہ دل میں بچھا کے ان کے کرم کا دسترخوان، دل میں بچھا کے ان کے کرم کا دسترخوان، دل میں بچھا کر ان کے کرم کا دسترخوان، دل میں بچھا کر ان کے کرم کا دسترخوان، ہم ان کے نالے کا صدقہ کھاتے ہیں، بہت عمدہ، بے شک، بے شک، کا صدقہ کھاتے ہیں، بے شک، بہت عمدہ، بہت عمدہ۔ ہر جانب انوار کے بادل چھاتے ہیں، لگتا ہے حسنین کے نانا آتے ہیں۔ بہت عمدہ آگے کیا میں پڑھوں گا ایک شعر نبی پاک کی، اس کے بعد انشاءاللہ العزیز ایک نظم پڑھوں گا۔ ارشاد، ارشاد، کہ نئی دنیا بساؤں گا، کہ نئی دنیا بساؤں گا، نبی کے شہر میں جا کر،